نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. محترم حضرات اور معزز خواتین، یہ بہت مختصر سی آیت ہے جو پارہ ام میں ہے اور چھوٹی صورتوں میں ہے. ہر نمازی کو تقریباً یاد ہے. اس صورت کے اندر کچھ آخرت کا منظر کھینچا گیا ہے. جہنم کے سامنے ہونے کا بھی ذکر ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، اور اس طریقے سے دیکھو گے کہ تمہیں عین الیقین ہو جائے گا، پورے طریقے سے یقین ہو جائے گا. تو یہ آخرت کے کچھ منظر کو مختصر انداز میں ذکر کیا ہے. دوسری صورتوں کے اندر اس کی تفصیل ہے، لیکن وہ اس وقت میرا موضوع نہیں. میرا موضوع تو یہ آخری آیت ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر تم سب سے دریافت کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، معلوم کیا جائے گا اس دن، یعنی روز حشر میں اور حساب و کتاب کے دن. کیا معلوم کیا جائے گا؟ نعمتوں کے بارے میں. اللہ کی جو نعمتیں دنیا میں تم پر رہیں، جن کا تھوڑا سا تذکرہ ابھی میں کرنے والا ہوں، ان نعمتوں کے سلسلے میں بعض پرس ہوگی، سوالات ہوں گے. معلوم کیا جائے گا ہر اس بندے سے جس پر نعمتیں ہوں کہ تو نے اس نعمت کا حق کس طرح ادا کیا، اور فلاں نعمت کا حق کس طرح ادا کیا. یہ سوال ہوگا. یہ سوال مردوں سے بھی ہوگا، عورتوں سے بھی ہوگا، جوانوں سے بھی ہوگا اور بوڑھوں سے بھی ہوگا، اور تمام مخلوق سے ہوگا. انسانی مخلوق سے سب سے ہوگا. کوئی اس سے مستثنی نہ ہوگا الا ماشاء اللہ. بہرحال نعمتوں کا سوال ہوگا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں محدود اور تھوڑی ہیں یا بے شمار ہیں؟ ہمارے اوپر، ہر بندے کے اوپر، ہر بندی کے اوپر لا محالہ بحیثیت مومن ہمارا یہ جواب ہوگا کہ اللہ کی نعمتیں میرے اوپر بے شمار ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا. اور یہی جواب ایمان کا جواب ہے، ورنہ ناشکروں کے جوابات تو اور ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے فرما دیا، دو جگہ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. 13ویں پارے میں بھی ہے، پھر 14ویں پارے میں بھی، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو گے. حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، صرف شمار کرنے لگو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں میرے اوپر. جب سے اللہ نے وجود بخشا اس وقت سے لے کر موت تک کتنی نعمتیں. صرف شمار کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اور کوئی لمحہ خالی نہ رہے نعمتوں کے شمار کرنے سے، حتیٰ کہ پوری عمر گزر جائے، تب بھی ان نعمتوں کو شمار نہ کیا جا سکے. اس قدر نعمتیں اللہ کی ہر بندے پر اور ہر بندی پر نازل ہوتی رہیں، ہوتی رہیں گی اور ہوتی ہیں. یہ تو عمر کی بات نہیں، دن کی بات نہیں، ہفتوں کی بات نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نازل ہو جاتی. کیا بندہ ان کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ شیخ سعدی نے صرف ایک مختصر سی بات کہی، اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں. انہوں نے مثال دے کر فرمایا
کہ سانس انسان کا جب باہر آتا ہے تو یہ بھی ایک نعمت، بہت بڑی نعمت، پھر اندر جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت۔ اگر باہر کا سانس باہر رہ جائے یا اندر کا سانس اندر گھٹ کر رہ جائے، کیا ہوگا نتیجہ؟ یہ جو ہر وقت سانس کی آمد و رفت ہے، معلوم نہیں کہ کتنے بے شمار سانس ہم میں سے ہر ایک لیتا ہے۔ حضرات صوفیاء کرام نے جو اپنی عمر کے ایک ایک لمحے سے کام لیتے ہیں، انہوں نے اندازہ لگا کر بتایا ہے کہ انسان کا سانس یعنی اس کی آمد و رفت 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ ہوتی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے یومیہ ہے، 24,000 مرتبہ یومیہ سانس کی آمد و رفت ہے، جس کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ عمر میں کتنے ہو جائیں گے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو صرف یہی معمولی سی مختصر سی 2 نعمتیں کہ سانس باہر آیا اور اندر گیا، اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ انسان کا وجود دنیا کے اعتبار سے اور زندگی کے اعتبار سے اسی پر موقوف ہے، اور یہ یومیہ 24,000 مرتبہ ہر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ گویا 24,000 نعمتیں صرف سانس سے متعلق، اس کے علاوہ جو دوسری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان کو تو آدمی شمار بھی نہیں کر سکتا، میں تو کہتا ہوں کہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیسی کیسی نعمتیں دی۔ اور لطف یہ کہ بہت سی نعمتیں بغیر مانگے دی، بغیر طلب کے، بغیر دعا کے دی۔ سب سے بڑی نعمت انسان کا وجود ہے۔ یہ وجود کس نے مانگا تھا؟ کس نے اس کے لیے دعا کی تھی؟ ہم نے کی تھی؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں۔ محض اپنے فضل و کرم سے مفت میں بغیر مانگے اللہ نے عطا فرما دیا، اور یہ وجود انسانی بے شمار نعمتوں کا سبب ہے اور بے شمار ترقیوں کا سبب ہے جو اللہ نے مفت میں عطا فرما دی۔ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں کہ یہ ہمارا وجود اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ چلیے دنیا میں آ گئے، جب دنیا میں آئے تو آتے ہی فوراً ہم نے رونا شروع کر دی، اور یہ رونا ہمارا علامت ہے ہماری حیات کی۔ اگر کوئی بچہ نہ روئے پیدائش کے وقت تو سمجھتے ہیں کہ مرا ہوا ہے، رونے لگے تو سمجھتے ہیں کہ زندہ ہے۔ وہ بیچارہ جب دنیا میں آیا تو رونے لگا کہ میں کون سے قید خانے میں آ گیا اور کون سی ایسی جگہ پر آ گیا کہ جہاں پر مجھے راحت و آرام نہیں ملے گا۔ رو رہا ہے اس لیے۔ گویا ایک بات اس سے معلوم ہوئی کہ اصل انسانی فطرت میں رونا ہے، جب تک زندہ ہے روتا رہے گا، یا تو دنیا کی مصیبت کی وجہ سے یا آخرت کے تذکرے اور اللہ رب العزت کے خوف سے۔ ہنسی اور خوشی تو اس کی قسمت میں بہت کم ہے، رونا اور گریہ وزاری اور غم زیادہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا، بڑا عجیب و غریب فرمان ہے۔ فرمایا اپنے خاص احباب کو نصیحت کرتے ہوئے کہ جب تم دنیا میں آئے یعنی تم پیدا ہوئے تو تم رو رہے تھے اور پورے خاندان والے اور رشتہ دار خوش ہو رہے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، پیدا ہونے والا بچہ تو روتا ہے، گھر والے خوش ہوتے، خوشیاں مناتے۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگو
تو اس وقت یہ منظر ہونا چاہیے کہ تم خوش خوش جاؤ، گھر والے رو رہے ہیں، اس کے برعکس جاؤ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف اس وجود کو ہی دیکھ لیجیے، انسان کی کتنی بڑی نعمت، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں اور احساس بھی نہیں۔ کیا ہم نے آج تک یہ اس طرح اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وجود بخشا، پھر وجود بخشنے کے ساتھ ساتھ ہمیں انسان بنایا؟ جانور بھی بنا سکتا تھا، ہمیں کتا بھی بنا سکتا تھا، خنزیر بھی بنا سکتا تھا، اور پھر انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی معرفت اپنے رسول کی محبت یعنی اسلام سے ہمیں واقف کیا اور اسلام پہ ہمیں پیدا کیا۔ کسی نے آج تک یہ شکر ادا کیا ہے؟ ذرا غور فرمائیے، حالانکہ یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ کون ہاتھ روک سکتا تھا اللہ تعالیٰ کا اگر وہ ہم میں سے کسی کو کتا بنا کر پیدا کر دیتا یا کسی اور جانور کی شکل میں پیدا کر دیتا؟ قادر مطلق، کتنا بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، کتنا بڑا کرم فرمایا کہ مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کیا، کتنا بڑا انعام فرمایا کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی پہچان عطا فرمائی۔ اور آگے چلیے اور آگے بڑھیں، کس نے ہمارے لیے غذا کا انتظام کیا؟ وہ غذا جو ہمارے بدن کے بالکل موافق ہو، اس سے بہتر غذا دنیا میں کوئی نہیں۔ چھوٹے بچے کے لیے کس نے ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہریں بہا دی؟ یہی ماں جب تک کہ ہمارا وجود نہ تھا موجود تھی، لیکن چھاتیاں اس کی خشک تھی، اور جیسے ہی ہمارا وجود آیا اور اس کی چھاتیوں کے اندر دودھ کی نہریں بہیں۔ کبھی شکر ادا کیا اس کا؟ کبھی اس کو نعمت سمجھا یا اپنا حق سمجھا؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو ماں کے دودھ کے علاوہ دوسرے جانوروں کے دودھ پر پرورش پاتے ہیں۔ یہ پھر کسی اور وقت بیان کروں گا کہ اس میں کیا کیا قاعدے اور حکمتیں۔ پورا زمانہ ہمارے دودھ کا اسی طریقے سے گزر گیا۔ یہ کس نے انتظامات کیے؟ بیچارہ چھوٹا بچہ، سمجھ بوجھ کچھ نہیں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسانی ضرورتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ بھوکا بھی ہوتا ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے، سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، پیشاب بھی اس کو آتا ہے، پاخانہ بھی اس کو آتا ہے، اور دوسری انسانی ضرورتیں اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا، بولنے پر قادر نہیں، اشارے سے کسی کو بتا نہیں سکتا کہ خود نہیں سمجھتا۔ کس نے انتظام کیا ان تمام ضرورتوں کا؟ اور کتنے آسان نسخے کے ساتھ کر دیا، کتنے سہل طریقے سے کر دیا کہ بس ایک ہنر چھوٹے بچے کو عطا فرما دیا کہ تو رونے لگ، بھوک لگے تو رونے لگ، پیاس لگے تو رونے لگ، پیشاب لگے تو رونے لگ، پاخانہ لگے تو رونے لگ۔ چنانچہ ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب یہ بچہ اس ضرورت کی وجہ سے رو رہا ہے، پورا کرتی، اس لیے کہ بچے اور ماں کے درمیان ایک عجیب و غریب رشتہ ہے جو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ماں اپنے بچے کی ضرورتوں کو سمجھ جاتی ہے۔ کیسے سمجھ جاتی ہے؟ یہ صلاحیت ماں کے اندر کس نے پیدا کی؟ ایک چھوٹا سا بچہ، اور اسے اپنے آپ کو ہی سمجھیے، اس کی ضرورتوں کی کفالت ایسے کریں۔
اگر خدا نہ کرے کسی بچے کی ماں پاگل ہو پھر کیا ہوگا؟ وہ کیسے سمجھے گی اور کیسے ضرورتیں پوری کرے گی؟ کبھی اس کے اوپر شکر ادا کیا؟ حالانکہ اتنی عظیم نعمت. ایسے ہی بڑھتے چلے جائیے آگے کی طرف، عمر زیادہ ہوتی چلی جائے گی اور نعمتوں کے انبار ہمارے اوپر آتے چلے جائیں گے. اسی طریقے سے انسان اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ہر لمحے بے شمار نعمتوں کے اندر لوٹ پوٹ کر زندگی گزارتا ہوا موت تک پہنچ جائے گا. نعمتوں میں لوٹ رہا ہے، لیکن اس کا احساس کسی کو نہیں، کوئی شکریہ ادا کرنے والا نہیں اس رب جلیل کا جس نے یہ انتظامات فرمایا اور یہ نعمت عطا فرما دی. بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو انسان اپنا حق سمجھتا ہے، حالانکہ یہ حق نہیں بلکہ یہ تو انعام ہے اور نعمت ہے. حق سمجھنے کی وجہ سے اس وقت اس ناشکری کے اندر مبتلا ہو گیا. تو ذرا یہ غور کر کے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ان چیزوں کو نعمت سمجھیں اور پھر ان کا شکر ادا کریں. اکثریت وہ ہے کہ جن کو اس کا خیال بھی نہیں، اور اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان تمام نعمتوں کو انسان اپنا حق سمجھتا ہے، حالانکہ حق نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے انعام ہے، احسان ہے. اس لیے وہ شکر ادا نہیں کرتا. بات میری پھر رہ جائے گی، مجھے تو اس وقت اتنا عرض کرنا تھا کہ نعمتوں کا شمار کوئی نہیں کر سکتا، اور ان نعمتوں ہی کے سلسلے میں دریافت کیا جائے گا، بلکہ مواخذہ ہوگا، باس پرس ہوگی کہ فلاں نعمت کا کیا شکر ادا کیا اور فلاں کا کیا شکر ادا کیا. اس دنیا کے اندر ہم میں سے ہر ایک غور کر کے بتائے کہ اس کی نظر میں سب سے بڑی اہم اور عظیم چیز کیا ہے. اس میں مومن کافر مرد اور عورت سب برابر ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی نظر میں اللہ کی عطا کردہ یہ عمر عزیز اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی حفاظت میں، اس کے بچانے میں اور اس کو صحت مند رکھنے میں انسان اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، اپنا تمام سرمایہ لٹا دیتا ہے تاکہ یہ عمر عزیز محفوظ ہو جائے، اور اس عمر کے اضافے کی تمنا کرتا رہتا ہے، تدبیریں بھی اختیار کرتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ عمر زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک کی نظر میں اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے اہم نعمت یہ عمر عزیز ہے. اور یہ کافر کے نزدیک بھی ہے، مومن کے نزدیک بھی ہے. مرد بھی اسی کے اندر ہیں اور عورتیں بھی اسی کے اندر داخل. جب یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو ذرا بتائیے کیا اس عمر کے بارے میں سوال نہیں ہوگا
اب ذرا غور کر کے سنیے اور اپنی حالت کا جائزہ لیجیے. میں بھی آپ کے اندر داخل ہوں، بلکہ آپ سب سے کمتر اور بدتر ہوں. جواب آپ سے لیتا نہیں، صرف غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ذرا اس پر غور کریں. یہ عمر عزیز اللہ نے عطا فرمائی، کسی کا اس میں اختلاف نہیں. یہ ہماری عطا کی ہوئی نہیں، کسی بندے کی دی ہوئی نہیں، صرف اللہ کی دی ہوئی. اور یہ عمر عزیز بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالی کا کرم ہے، اس میں بھی سب کا اتفاق. لیکن اس عمر عزیز کا شکریہ ہم نے کس طرح ادا کیا؟ یہ ہے جواب طلب کی. کیا ہم نے اپنی اولاد اور اہل و عیال کی عمر کا شکریہ ادا کیا ہے؟ اگر غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ شکر تو الگ چیز ہے، ہم تو ناشکری میں ڈوبے ہوئے. اس عمر کی نعمت کی ناشکری میں ہم ڈوبے ہوئے، اس لیے کہ انسان کی عمر ظاہری طور پر 3 ادوار میں تقسیم ہے. سب سے پہلا مرحلہ ہے بچپن کا، جو عموماً 12 سال تک رہتا ہے یا 15 سال تک. اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے جوانی اور شباب کا، جو بھرپور انداز میں 40 سال تک رہتا ہے. اگرچہ اندر انحطاط پیدا ہو رہا ہے لیکن باہر رہتا ہے. آخری مرحلہ ہے بڑھاپے کا. 40 سال کے بعد جو زوال شروع ہوتا ہے عمر کے اندر، وہ تو قبر میں ہی لے جا کر چھوڑتا ہے. یہ 3 مرحلے ہیں انسان کی عمر کے. پہلے مرحلے کا جائزہ لیجیے، کیا شکر ادا کیے؟ وہ زندگی بچپن کی تو کھیل کود کی زندگی ہوتی ہے. ہم بھی اسی طرح تھے، آپ بھی اسی طرح تھے. کہ سب سے بڑا مقصود اور سب سے زیادہ مزہ ہمیں کھیل کود میں آتا تھا. اور یہ بچے کی فطرت ہے، کوئی ایسی ناجائز چیز نہیں، فطرت ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. یہ انسان کی عمر کا پہلا مرحلہ بیان کیا کہ دنیا کی زندگی جانتے ہو کیا ہے؟ یہ چند حصوں میں تقسیم ہے. پہلا ہے بچپن کا مرحلہ کہ جس میں کھیل کود میں وقت گزر جاتا ہے. اب جوانی آئی، اس کو قرآن کریم نے بیان کیا وزینۃ وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد. نہیں، وزینۃ، وہ جوانی کا زمانہ آیا، وہ زیب و زینت اور رونق کا زمانہ ہے. ہم میں سے جو جوان ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو اس حد سے گزر چکے ان کو معلوم ہے کہ جوانی کے زمانے میں کس قدر رنگین مزاج ہوتا ہے. ہر چیز کے اندر رنگینی چاہیے اور زینت چاہیے، چاہے اس زینت کے حاصل کرنے میں اللہ کے حکم کی پامالی ہو جائے، لیکن زینت چاہیے. اور خود ساختہ زینت چاہیے، فطری زینت کی ضرورت نہیں. اسی لیے بہت سے نوجوان، بلکہ اکثریت اور غالب اکثریت، اپنے چہروں کو چھیلتی ہے، کیونکہ اس نوجوانی کے زمانے میں زینت مقصود ہے. اور شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی
کہ مردوں کے لیے زینت ہے داڑھیاں چھیلنے میں. یہ شیطان کی پٹی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اس نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ مردوں کی زینت ہے داڑھیاں چھیلنے میں. خوب چھیلو. اور عورتوں کی زینت ہے سر کے بال کٹوانے میں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور اس کی پٹی ہے. کہ بتاتا چلوں کیونکہ آپ ذرا اس پہ وہ ہو گئے، چونک گئے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے کہا میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن نے بتایا ہے. جب ابلیس کو نکالا گیا تو اس نے انسان کو گمراہ کرنے کے طریقے بتائے اللہ کے دربار میں کہ میں اس طرح گمراہ کروں گا، اس طرح گمراہ کروں گا، اس طرح گمراہ کروں گا. طریقے بتاتے ہیں. چنانچہ 5ویں پارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ابلیس نے یہ کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ ہے بھائی کہ میں ذریت آدم کو آمادہ کر دوں گا کہ وہ تیری دی ہوئی شکل و صورت کو بدل دیں. یہ آیا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت، جن میں مرد کے لیے داڑھی اور عورت کے لیے سر کے بال ہیں، ان کو بدل دیں گے. چنانچہ اس نے پٹی بڑھا دی اور شیطان کے چیلوں نے اس کو آگے بڑھا دیا اور مسلمان معاشرے پر مسلط کر دیا. تو یہ زینت کا زمانہ ہے. اس زینت کے زمانے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ خود ساختہ زینت کو اختیار کرنے پر نوجوان آدمی تیزی سے دوڑتا ہے. اسی خود ساختہ زینت کے اندر بے پردگی بھی ہے. بے پردگی اس معاشرے کے اندر ان 25-30 سالوں کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. کیوں؟ اور آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بڈھی ماں تو برقع اوڑے ہوئے نقاب ڈالے ہوئے چل رہی ہے، لیکن اس کی جوان بیٹی سینہ تانے ہوئے سر کھولے ہوئے اور خوب یہ اپنے منہ پھیلائے ہوئے چلی جا رہی بے پردہ. کیوں؟ بڈھی ماں کیوں نہیں کرتی؟ کیوں جوان اس کے اوپر آئی ہے؟ ایسے کہ جوانی کے زمانے میں زینت مقصود ہوتی ہے، خود ساختہ زینت. بہرحال جوانی کا زمانہ اس میں گزرا اور کس میں گزرا؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنا چڑھنا اور اس کے اوپر جانا، یعنی ایک دوسرے پر مسابقت کرنا اور اس سے زیادہ ترقی کرنا، اس میں گزرا. ہم اپنی جوانی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کیا یہ ہمارے جذبات نہیں ہوتے تھے؟ مال کی طرف توجہ ہوئی تو اس کے اوپر اس میں آگے بڑھنے لگے، علم کی طرف توجہ ہو گئی تو اس میں آگے بڑھنے لگے، عبادت کی طرف توجہ ہو گئی تو اس میں آگے بڑھنے لگے. جوانی کے زمانے میں ہوتا ہے. بڑھاپے میں تو سب کچھ آدمی مر جاتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا. بہترین عبادت جو ہوتی ہے جوانی کے زمانے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے. آپ حضرات کے اوپر یہ دور آیا ہوگا تو بہترین عبادت کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنی جوانی کے زمانے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سایہ عرش میں جگہ دیں گے. وہ بات وہی ہے جو ابھی میں نے عرض کی کہ جذبات ہیں آگے بڑھنے والے. تفاخر بینکم،
آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور فخر کرنا. جب آگے بڑھے تو پھر زمانہ آ گیا بڑھاپے کا. اس میں کیا جذبات ہوتے ہیں؟ قرآن فرما رہا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اس میں یہ جذبات ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں دھن ہوتی ہے بڈھے کو کہ زیادہ سے زیادہ مال مل جائے اور زیادہ سے زیادہ میرے بیٹے پوتے نواسے وغیرہ ہو جائیں. مال و اولاد کی کثرت کا جذبہ پیدا ہو جائے. بوڑھے حضرات سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں قرآن کی تعبیر بتا رہا ہوں، غور کر کے دیکھ لیں کہ کیا یہ جذبات نہیں ہوتے؟ مال و اولاد کی کثرت، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال و اولاد کی کثرت یہ بڈھے کا جذبہ ہے، وہ اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. یہ تین زمانے قرآن کریم نے انسان کی پوری زندگی کے بیان کر دی اور عمر عزیز ان تین زمانوں پر ہی مشتمل ہے. اب ذرا اس میں غور فرمائیں کہ بچپن کا تو زمانہ گزر گیا کھیل کود میں اور اس کے اوپر کوئی باس پرس بھی نہیں، لیکن جوانی سے لے کر موت تک کا جو زمانہ گزرا وہ کس حال میں گزرا؟ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت عمر کا شکر ادا کرنے میں گزرا یا ناشکری کرنے میں گزرا؟ یہ ہر ایک جواب لے لے، خود سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمر عزیز جو ہمیں عطا فرمائی محض اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے، یہ کیا اس لیے عطا فرمائی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی اور شیطانوں کے چیلوں کی پیروی کرنے لگے اور اطاعت کرنے لگے؟ اس لیے عطا فرمائی. عمر تو دی اللہ نے اور ہم اس عمر کو خرچ کریں شیطانوں پر. بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی ناشکری ہے. اللہ نے یہ عمر عزیز عطا فرمائی اور اس لیے عطا فرمائی کہ ہم اس عمر کو اللہ کے دیے ہوئے قانون اور احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے رہے. یعنی اسلام کے اوپر عمل کرتے رہے. ہم نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، نعمت تو ہے واقعتاً، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، ہم تو اس کی بدترین قسم کی ناشکری کریں گے کہ بھولے سے بھی کبھی اللہ کا نام نہیں لیں گے، کبھی بھولے سے بھی آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے، اور کبھی بھولے سے بھی اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کریں گے. ہم نے یہ شکر ادا کیا. اس طریقے سے ذرا آپ غور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ جب ہم سے سب سے پہلے سوال کرے گا کہ بتاؤ ہم نے تمہیں عمر عزیز عطا فرمائی تھی، تم نے کس کس چیز میں اس عمر کو گنوایا ہے، کس کس کام میں اور کس کس بات کے اندر تم نے اپنی عمر کو کھویا ہے، اس کا حساب دے. حدیث ترمذی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے عمر کا حساب لے گا اور جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر موت تک جتنا بھی زمانہ گزرا ہے، جتنے بھی لمحات ہیں، تو ان سب لمحات کا وہ حساب لے گا ایک ایک کا. کہ مثلا تم نے اپنی زندگی میں
ستمبر کی فلاں تاریخ کو فلاں دن صبح کے وقت کیا کیا کام کیا اس کا حساب دے دو. آیا تم نے فجر کی نماز پڑھی جماعت سے پڑھی بغیر جماعت کے پڑھی یا گول کر گئے اور کھا گئے؟ حساب دو. تم نے قرآن کی تلاوت کی اگر کی تو کتنی کی؟ حساب دو. ایک دن کی زندگی میں جتنے لمحات ہوتے ہیں جتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہو اور دینا پڑے گا. وہاں حساب دیے بغیر چارہ کار نہیں. ہر بندہ دے گا اس کی عمر بھر کا چٹھا کھاتا روز نامچہ اور رجسٹر سامنے ہوگا جو فرشتوں نے لکھا ہے جو کرامن کاتبین نے مرتب کیا ہے وہ اس کی نظر کے سامنے ہوگا. دیکھے گا کہ فلاں تاریخ کو فلاں منٹ اور فلاں سیکنڈ میں نے کیا کیا یہ لکھا ہے. یہ ایسا روز نامچہ ہے کہ ایک ایک لمحے کو اس کے اندر ضبط کر دیا گیا ہے. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حساب اور اللہ تعالیٰ کی اس باز پرس پر غور کریں. موجودہ حالات میں جیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے اس کے اعتبار سے ذرا بتا دیں کہ ہمیں وہاں جواب دینے میں سرخ روئی حاصل ہوگی یا وہاں پر ہمیں ندامت اٹھانا پڑے. اس کو سوچ لیں. آپ حضرات کو تو میں نہیں کہتا، البتہ آپ نے جب اس روز نامچے پر نظر ڈالتا ہوں سرسری تو بجز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پر اس زندگی کے ساتھ جو گزر رہی ہے ندامت ہی ملے گی، سرخ روئی حاصل نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور وہاں کی ندامت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس لیے کہ آخرت کی رسوائی اور آخرت کی ندامت اتنی بڑی ہے کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ درجے کی رسوائی بھی اس کو نہیں پہنچتی. آخرت کے اندر ایسی رسوائی ہے. یہ تو میں نے صرف عمر کا جائزہ لینے کے لیے آپ کے سامنے اتنی بات عرض کی ہے، ورنہ اور بہت سی نعمتیں جو اس حدیث کے اندر بھی آئیں. کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی اور شباب کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس نعمت کو جائز طریقے سے حاصل کیا ہے ناجائز طریقے سے بتاؤ. اور جب خرچ کیا تو جائز راستے میں خرچ کیا ناجائز راستے میں خرچ کیا حساب دو. ذرا سوچ لو حضرت، یہ تمام حساب سامنے آنے والا ہے اور نعمتوں کے تمام سوالات سامنے آئیں گے. ایسے ہی اپنے علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم یہ بتاؤ کہ نماز فرض تھی یا نہیں، 5 وقت کی فرض تھی یا نہیں، روزے فرض تھے یا نہیں، فلاں عبادت فرض تھی یا نہیں. اور یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ علم تھا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کیا تمہیں یہ علم تھا کہ غیبت کرنا حرام ہے؟ کیا تمہیں یہ علم تھا کہ چغل خوری کرنا حرام ہے؟ تمہیں یہ علم تھا کہ مال حرام کھانا حرام ہے؟ جواب دو. اگر علم تھا تو تم نے عمل کیا یا نہیں کیا اس کو بتاؤ. ذرا سوچئے آپ، ہم جا رہے ہیں کس طرف اور اللہ کا رسول ہمیں بلا رہا ہے کس طرف. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. یہ میں نے بہت مختصر سا جائزہ پیش کیا ہے آپ کے سامنے اللہ کی نعمتوں اور ان سے متعلق سوالات اور بعض پرس کا. ہم اگر سوچنے بیٹھ جائیں
کہ ہم ان نعمتوں میں سے بڑی بڑی نعمتوں کا کیا جواب دیں گے تو ہم سوچ نہ سکیں. اس لیے بس سب سے بہتر یہی بات ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے. اور اگر کہیں ناشکری آ گئی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں ہمارا روز نامچہ ہمارے لیے سرخ روئی کا سبب بن جائے. اور اگر اسی طریقے سے ہم اپنا روز نامچہ لے گئے تو وہاں پر سرخ روئی مشکل ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس لیے میں نے آپ کو دعوت فکر دینے کے لیے یہ باتیں عرض کر دی ہیں کہ ان کو سوچئے، سوچتے رہیے، اور جو بات سمجھ میں آ جائے حق بات اس کے مطابق عمل کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارا ساتھ دیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے محفوظ رکھیں، اس لیے کہ ناشکری تو شیطان کا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو ناشکری سے محفوظ رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہمیں محفوظ رکھیں، شیطانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو پورے طریقے سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنی خصوصی رحمتوں میں رکھیں.